آج ہمارے سامنے ہیں پاکستان کے آئین کے پہلے 6 آرٹیکلز۔ جب بھی ہم آئین کی بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں بہت بھاری کوئی پیچیدہ سی قانونی کتاب آتی ہے، لیکن اگر آپ ان پہلے 6 آرٹیکلز کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ ایک قانونی مسودہ کم اور ایک قسم کا سماجی معاہدہ زیادہ لگتے ہیں۔ آپ نے بہت دلچسپ بات کی ہے۔ یہ واقعی ایک معاہدہ ہے، اور دیکھیں، کسی بھی معاہدے کی طرح اس کے کچھ بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ فریق کون ہے، پھر ایک فریق دوسرے سے کیا وعدے کر رہا ہے، اور آخر میں اگر کوئی یہ معاہدہ توڑے تو کیا ہوگا۔ آئین کے یہ پہلے 6 آرٹیکل بالکل اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس معاہدے کو پرت در پرت کھول کر سمجھیں۔ تو آئیے پہلے فریق سے شروع کرتے ہیں، ریاست پاکستان۔ آرٹیکل 1 یہ اس کی شناخت بتاتا ہے کہ پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جی، اور اس میں ملک کے سارے علاقے بھی شامل ہیں۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات لگتی ہے۔ بظاہر سیدھی بات ہے، لیکن ان 3 الفاظ میں وفاقی، جمہوریہ اور اسلامی، ان میں ریاست کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ وفاقی یعنی طاقت مرکز اور صوبوں میں بٹی ہوگی، جمہوریہ کا مطلب حاکمیت عوام کی، اور اسلامی اس کی نظریاتی سمت طے کرتا ہے۔ اور یہ نظریاتی سمت آرٹیکل 2 میں تو بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب ہوگا، بہت صاف۔ لیکن اس کے فوراً بعد آرٹیکل 2A آتا ہے، جو قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بناتا ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ بہت دلچسپ لگا ہے۔ قرارداد مقاصد تو 1949 کی ہے، اسے اتنے عرصے بعد آئین کا قابل نفاذ حصہ کیوں بنایا گیا؟ یہ ایک بہت بہت اہم قدم تھا۔ دیکھیں، شروع میں قرارداد مقاصد صرف ایک دیباچہ تھی، ایک خوبصورت تعارف۔ اچھا، اس کی حیثیت ایک رہنما اصول کی سی تھی، ایک خواہش جیسی۔ لیکن جب آرٹیکل 2A کے ذریعے اسے آئین کے ڈھانچے کا ستون بنایا گیا تو اس کی حیثیت ہی بدل گئی۔ اب یہ صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک قابل نفاذ قانون ہے، اس کی اپنی قانونی طاقت ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون بنائے جو اس سے ٹکراتا ہو تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس کا مطلب یہی ہے۔ اب عدالتیں کسی بھی قانون کی تشریح کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی پابند ہیں کہ وہ قرارداد مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ قرارداد کہتی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور ریاست کو اختیار عوام کے ذریعے ایک مقدس امانت کے طور پر ملا ہے۔ ہم اب اس کا ٹکراؤ جدید جمہوری نظریات سے ہو سکتا ہے، جہاں حتمی اختیار عوام کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 2A، یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو ریاست کی روح اور اس کے عملی ڈھانچے میں ایک مستقل مکالمہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ معاہدے کا پہلا حصہ ہو گیا، ریاست کی شناخت۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، ریاست اپنے شہریوں سے کیا وعدے کرتی ہے۔ یہاں آرٹیکل 3 میرے لیے ہمیشہ بہت بہت حیران کن رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ریاست ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے گی، اور اصول کیا ہوگا؟ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر دیا جائے۔ یہ زبان تو یہ تو کسی سوشلسٹ منشور کی لگتی ہے۔ نا، یہ واقعی ایک دلچسپ امتزاج ہے، اور یہ آئین بنانے والوں کی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف سیاسی آزادیوں کی بات نہیں کر رہے تھے، ان کے ذہن میں معاشی انصاف کا ایک واضح تصور تھا۔ یہ اصول فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، جی، یہ سوشلسٹ فکر کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اسے آئین میں شامل کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ پاکستان صرف ایک نظریاتی ریاست نہیں بلکہ ایک فلاحی ریاست بھی ہوگی۔ لیکن کیا عملی طور پر ایسا ہوا؟ یہ اصول تو بہت انقلابی ہے، پر ہماری معاشی پالیسیاں کبھی اس کے تابع رہی ہیں؟ یہ بس آئین میں لکھی ایک خوبصورت بات ہے؟ زیادہ تر تو یہ ایک تمنا یا خواہش کا اظہار ہی رہا ہے۔ کسی حکومت نے آج تک اس پر عمل کے لیے سنجیدہ قانون سازی نہیں کی، اور یہ آئین کے اندر موجود ایک تضاد کو بھی دکھاتا ہے۔ ایک طرف آئین نجی ملکیت کو تحفظ دیتا ہے، آزاد مارکیٹ کو، اور دوسری طرف یہ سوشلسٹ اصول ہے۔ صحیح۔ تو یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے جی، کہ یہ مستقبل کے لیے ایک رہنما ستارہ ہے یا ایک بھولا ہوا وعدہ۔ اچھا، تو معاشی انصاف کے اس بڑے وعدے کے بعد ریاست ایک اور بنیادی وعدہ کرتی ہے، آرٹیکل 4 میں قانون کی حکمرانی۔
اس میں لکھا ہے کہ قانون کا تحفظ ہر شہری اور پاکستان میں موجود ہر دوسرے شخص کا ناقابل انتقال حق ہے۔ یہ ناقابل انتقال حق، انیلینیبل رائٹ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ دیکھیں، ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کی شہریت حکومت منسوخ کر سکتی ہے، آپ کا پاسپورٹ لے سکتی ہے، لیکن یہ حق آپ کی سانس کی طرح ہے۔ جب تک آپ ہیں، یہ حق آپ کے ساتھ ہے۔ آپ خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ حق نہیں چاہیے۔ واہ! ریاست یہ حق آپ کو دیتی نہیں، بلکہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کے انسان ہونے کی وجہ سے آپ کو حاصل ہے۔ ریاست کا کام صرف اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور اس آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ یہ حق صرف شہریوں کو نہیں بلکہ ہر دوسرے شخص کو جو اس وقت پاکستان میں ہو حاصل ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کی نظر میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی غیر ملکی سیاح، کوئی مہاجر، کوئی بھی جو پاکستانی شہری نہیں ہے، اچھا، اگر وہ پاکستان کی سرزمین پر ہے تو ریاست اس کی جان، مال، آزادی اور عزت کے تحفظ کی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کسی شہری کی۔ یہ قانون کی بالادستی ہے۔ اور اس کی ایک ذیلی شق یہ بھی کہتی ہے کہ کسی کو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا قانون تقاضا نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کسی ایسے کام سے روکا جا سکتا ہے جس کی قانون نے ممانعت نہیں کی۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں بہت بڑی آزادی ہے نا؟ بالکل۔ یہ ریاستی طاقت کے غلط استعمال کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ فرض کریں آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور کوئی سرکاری اہلکار آپ کو روکے اور کہے کہ آپ یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کو وہاں کھڑے ہونے سے روکے تو وہ اہلکار آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ آرٹیکل فرد کو ریاست کے بیجا اختیارات سے بچاتا ہے۔ تو ہم نے معاہدے کا دوسرا حصہ دیکھ لیا، اب آتے ہیں تیسرے حصے پر۔ ظاہر ہے کوئی بھی معاہدہ یک طرفہ تو نہیں ہوتا۔ اگر ریاست یہ سب کچھ دے رہی ہے تو فرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ ہمیں آرٹیکل 5 پر لاتا ہے۔ صحیح۔ آرٹیکل 5 اسی تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یہ کہتا ہے ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، اور ساتھ ہی آئین اور قانون کی اطاعت ہر شہری اور ملک میں موجود ہر دوسرے شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک طرح کا لین دین ہو گیا۔ آرٹیکل 4 میں ریاست آپ کو قانون کا تحفظ دے رہی ہے، جی، اور آرٹیکل 5 کے تحت آپ ریاست سے وفاداری اور اس کے قوانین کی پابندی کا عہد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ آپ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اگر ہر شخص کو قانون کا تحفظ حاصل ہے تو ہر شخص پر قانون کی پابندی بھی لازم ہے۔ ایک دو طرفہ رشتہ ہے۔ اور یہیں سے سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس معاہدے کو توڑے اور عام طریقے سے نہیں بلکہ پورے آئین کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ ہمیں اس معاہدے کی سب سے طاقتور شق آرٹیکل 6 پر لاتا ہے، سنگین غداری، ہائی ٹریزن۔ بلا شبہ یہ آئین کا محافظ ہے، اور اس کی تعریف بہت مخصوص ہے۔ یہ کسی عام بغاوت یا احتجاج کی بات نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کی زبان بالکل صاف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص سنگین غداری کا مرتکب ہوگا جو طاقت کے استعمال یا غیر آئینی طریقوں سے آئین کو منسوخ کرے، معطل کرے یا ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سیدھا آئین پر حملہ ہے۔ اس کی زبان اتنی سخت اور مخصوص کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کوئی خاص تاریخی وجہ تھی؟ اس کے پیچھے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ ہے، خاص طور پر ملک میں بار بار لگنے والے مارشل لا۔ ماضی میں جب بھی کوئی آمر آئین کو معطل کرتا تھا تو عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت اس کے اقدام کو قانونی جواز دے دیتی تھی۔ نظریہ ضرورت۔ جی، وہ کہتی تھیں کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اس طرح آئین شکنی ایک روایت بن گئی تھی۔ آرٹیکل 6 کو خاص طور پر اسی روایت کو توڑنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ اور اس میں صرف کرنے والا نہیں بلکہ سازش کرنے والے اور مدد کرنے والے بھی شامل ہیں۔ یہ دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ بہت وسیع۔ مقصد یہی تھا کہ آئین شکنی کے عمل میں شریک ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، صرف مرکزی کردار کو نہیں بلکہ تمام سہولت کاروں کو بھی۔ بالکل۔ لیکن اس آرٹیکل کی سب سے طاقتور اور انقلابی شق اس کی ذیلی شق 2A ہے۔ جی، شق 2A، جو کہتی ہے کہ سنگین غداری کے اس عمل کو کوئی بھی عدالت بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جائز قرار نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ آئین پر ایک ایسا تالا ہے جس کی چابی سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ یہ شق نظریہ ضرورت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے شامل کی گئی تھی۔
یہ آئین کی بالادستی کا حتمی اعلان ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آئین کا ڈھانچہ اتنا مقدس ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں بھی اس کی خلاف ورزی کو قانونی جواز نہیں دے سکتیں۔ تو اگر ہم ان 6 آرٹیکلز کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے، ایک ایسی ریاست جس کی شناخت اسلامی، وفاقی اور جمہوری ہے، جی، جو اپنے لوگوں سے معاشی انصاف اور قانون کے تحفظ کا وعدہ کرتی ہے، اور بدلے میں لوگ ریاست سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ اور اس پورے معاہدے کی حفاظت کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کی گئی ہے، جسے آرٹیکل 6 کہتے ہیں۔ یہ بہت واضح پیغام ہے کہ اس ملک میں آئین ہی سب سے بڑا قانون ہے۔ یہ دستاویز نظریہ، انفرادی حقوق اور ریاستی استحکام کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی واقعی ایک شاندار کوشش ہے۔ لیکن یہ گفتگو ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 3 میں ایک سوشلسٹ معاشی اصول ہے، ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام اور ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر۔ عملی طور پر یہ اصول ریاست کے دوسرے بنیادی اصولوں جیسے نجی ملکیت کا حق یا آزاد مارکیٹ کی معیشت کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہوتا ہے؟ یہ ملک کی بنیادی قانونی دستاویز کے اندر معاشی اور سیاسی فلسفے کا ایک ایسا امتزاج ہے جو آج بھی اپنی عملی تشریح کا منتظر ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.